کیا ہے؟ فرمایا بندہ مومن جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، جب ایمان کی دولت اس کے اندر آ جاتی ہے، کچھ علامات ایسی ہیں جو بندے سے ظاہر ہوتا ہے، انسان کو چاہیے ان علامات کو اپنائے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سے ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، ایمان یہ ہے کہ تم جب بھی کسی مسلمان سے بات کرو تو نرمی سے بات کرو۔ یہ مسلمان کا تقاضا ہے، مسلمان سے اس کا اسلام یہی چاہتا ہے۔ فرمایا جب بھی کسی مسلمان سے بات کرو تو نرمی سے بات کرو، اور فرمایا اسلام یہ ہے کہ جب بھی تم کسی بھوکے کو دیکھو تو اس کو کھانا کھلاؤ۔ آج میں اور آپ دیکھیں، میرے اور آپ کے گھر میں ایک ٹائم میں کتنے قسم کے کھانے بنتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جس گلی میں ہم رہتے ہیں اس گلی میں پتہ نہیں کتنے لوگ بھوکے سو رہے ہیں۔ یہ مسلمانی نہیں ہے، بلکہ مسلمانی یہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی بھوکے کو دیکھو تو اس کو کھانا کھلاؤ۔ صحابہ نے عرض کی، ہم نے پھر حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کے اوصاف میں سے کون سا وصف سب سے افضل ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مسلمان، یہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ فرمایا مسلمان وہ ہے اسلام کے اوصاف میں سے سب سے افضل وصف جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، نہ وہ اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے، نہ وہ اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے۔ ایمان کی مٹھاس، ایمان کا ذائقہ، ایمان کی لذت۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں اللہ اس کو ایمان کا ذائقہ عطا فرماتا ہے، اس کو ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے، ایمان کی لذت اس کو مل جاتی ہے۔ فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر اس کے دل میں کسی اور کے لیے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اور اس کا رسول بندہ مومن کو سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، فرمایا پہلی شرط یہ ہے۔ اور دوسری فرمایا جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، جب کسی سے دشمنی رکھتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دشمنی رکھتا ہے۔ اور فرمایا اس کے نزدیک ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانا وہ اس بات کو اس طرح ناپسند کرتا ہو جس طرح آگ میں ڈالا جانا وہ اپنے آپ کے لیے ناپسند کرتا ہے۔ فرمایا وہ کفر کو اس طرح ناپسند کرتا ہو۔ فرمایا یہ 3 چیزیں، 3 خصلتیں جس کو مل گئیں اللہ اس کو ایمان کی لذت عطا فرما دیتا ہے، اس بندے کو پھر ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے، ایمان کا ذائقہ مل جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کا ذائقہ اور مٹھاس بھی ہے جس کو صرف دل محسوس کر سکتا ہے۔ جس طرح کھانے پینے کی چیزوں کا ذائقہ اور مٹھاس صرف زبان سے محسوس ہوتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں بدن کی غذا ہیں، بدن کی قوت ہیں، تو فرمایا دل کی قوت اور دل کی غذا جو ہے وہ ایمان ہے۔ انسان کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، جب انسان کو کوئی بیماری آ جاتی ہے، اب چاہے وہ جتنی بھی میٹھی چیز کھاتا رہے اس کو اس کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی، اس کو اس میٹھی چیز کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس وجہ سے جناب والا کسی میٹھی چیز کا ذائقہ اس پر اثر ہی نہیں کرتا، جو چیز وہ کھاتا ہے اس کو کڑوی لگتی ہے، جو چیز کھاتا ہے جتنی میٹھی سے میٹھی چیز ہو جب وہ کھاتا ہے اس کو کڑوی لگتی ہے، اس لیے کہ ابھی وہ تندرست نہیں ہے، ابھی اس کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح جب انسان کا دل ٹھیک ہوتا ہے پھر اس کو ایمان کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، پھر اس کو ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ ناموس رسالت کا مسئلہ بھی جس کو سمجھ میں نہ آئے، جس کو ختم نبوت کا مسئلہ بھی سمجھ میں نہ آئے، نماز وہ ایک نہ پڑھے، روزہ وہ ایک نہ رکھے، دعویٰ وہ کرے کہ میں مسلمان ہوں، اور ناموس رسالت کی باری آئے تو وہ باہر بھی نہ نکل سکے، سود بھی نہ چھوڑ سکے وہ اللہ کے حکم سے، جھوٹ بھی نہ بولنا چھوڑ سکے، ناحق طریقے سے مال کھانا بھی نہ چھوڑ سکے، تو اس سے ایمان کا ذائقہ کیا آئے گا؟ کیونکہ اس کا دل ہی ٹھیک نہیں ہے۔ جس بندے کو صفرا کی بیماری ہو وہ کتنی میٹھی چیز کھا لے اس میٹھی چیز کا ذائقہ ہی محسوس نہیں ہوگا۔ تو فرمایا ایمان تو ہے ہی میٹھا، لیکن جب بندے کا دل صاف ہوگا تو تبھی اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی، ایمان کا ذائقہ محسوس ہوگا۔ اور جس کو ناموس رسالت کا مسئلہ ہی سمجھ میں نہ آئے، کائنات کے مسئلوں میں سے سب سے بڑا مسئلہ ہی جس کو سمجھ میں نہ آئے، صحابہ بدر میں نہیں گئے رمضان کے اندر، غزوہ بدر رمضان میں ہی ہوا، جب حضور کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے، چاہے وہ رمضان ہو چاہے کچھ بھی ہو، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے حضور کی عزت پر پہرا دے۔ مومن وہی ہے، مومن وہی ہے۔ آج جس کو لبیک کا نعرہ بھی سیاسی لگے اس انسان کو ایمان کی مٹھاس کیا محسوس ہوگی؟ حضور سے عہد وفاداری کا نعرہ بھی جس کو سیاسی لگے، جو بندہ یہ کہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں،
دوسرا سن کر یہ کہے کہ یہ سیاست کر رہا ہے، تو اس سے ایمان کا ذائقہ آپ کو کیا ملے گا؟ اس سے ایمان کی مٹھاس آپ کو کیا ملے گی؟ کہ جو حضور سے عہد وفا کو بھی سیاست کا نام دے رہا ہے، اس سے آپ کو ایمان کی لذت کبھی نہیں آئے گی، اس بندے کا ایمان کبھی مضبوط نہیں ہوگا۔ اور یہ کہے کہ سب ٹھیک ہیں، سب ٹھیک ہیں، سب ٹھیک ہیں، تو پھر غلط کیا ہے؟ سب ٹھیک ہیں تو اللہ نے انبیاء کس لیے بھیجے پھر؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ابھی اس کے قریب تک نہیں آیا۔ لذت کو اس کو محسوس ہوگی جس کا دل جو ہے وہ صاف ہوگا، جس کا دل پاکیزہ ہوگا۔ اللہ تو فرماتا ہے مومن وہ ہے کہ جب اللہ کا اس کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ دہل جاتا ہے، اللہ کے خوف سے اس کا دل کانپنے لگتا ہے۔ اور جب اللہ کا قرآن اس کے سامنے پڑھا جاتا ہے، اللہ کا فرمان تو یہ ہے کہ مومن جب اللہ کا قرآن سنتا ہے تو اللہ کا قرآن سننے سے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیسا مومن ہے کہ جو یہ سنتا رہتا ہے کہ سود کھانا اللہ کے ساتھ جنگ کرنا ہے، پھر بھی وہ سود نہیں چھوڑتا؟ وہ کیسا مومن ہے؟ سنتا رہتا ہے جھوٹ بولنا اللہ نے اسے منع کیا ہے، پھر بھی جھوٹ بولنا وہ نہیں چھوڑتا۔ ناحق طریقے سے مال نہیں کھانا اللہ نے منع کیا ہے، پھر بھی جناب والا وہ اس برے کام سے باز نہیں آتا۔ ابھی ایمان کے قریب ہی نہیں گیا، وہ ایمان کا ذائقہ چکھنا تو دور کی بات ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک فرماتے ہیں، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ مومن ہے، یہ مومن کی پہچان ہے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے اور دوسرے مسلمان کے لیے پسند نہ کرے، فرمایا وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے نا، ہم نے ابھی سے جو ہے وہ گھروں میں چیزیں اکٹھی کر کے رکھ دی ہوں گی کہ جو ہمارے استعمال میں نہیں ہے اس کو رکھ دو، ہم رمضان میں فقیروں کو دیں گے، ہم رمضان میں غریبوں کو دیں گے۔ حضور کا فرمان مومن وہی ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ آج ہمارے گھروں میں کوئی 20 دن کا باسی کھانا ہوتا ہے، دروازے پر دستک آتی ہے تو ہم وہی اٹھا کر دیتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتا۔ یہ تو ایمان نہیں ہے۔ آج ایک باپ، جس باپ نے ساری زندگی کما کر اولاد کو کھلایا، اپنے لیے جناب والا، اپنے لیے، اپنی بیوی کے لیے، بیوی بچوں کے لیے لاکھوں روپے کے رمضان کے اندر کپڑے خریدنے، شاپنگ کرنی ہے، اور باپ کی جب باری آئی، ماں باپ کا نمبر آتا ہے، اما ٹھیک ہے 500 کا سوٹ لے لیں گے، وہ باپ کو دے دیں گے، وہ ابا جی پہن لیں گے۔ ابا جی نے اب کہاں جانا ہے؟ ابا جی نے اب 2000 کا سوٹ پہن کے کیا کرنا ہے؟ اب ان کی عمر ہی کیا ہے 2000 کا سوٹ پہننے کی؟ تیری عمر ہے 2000 کا سوٹ پہننے کی، اور جس باپ نے تجھے ساری زندگی کھلایا اس کی عمر نہیں ہے، اب اس کی عمر ختم ہو چکی ہے، وہ 2000 کا سوٹ نہیں پہن سکتا۔ اب جناب والا جو چیز ہمارے استعمال میں نہیں، یہ اٹھا کر مسجد کے مؤذن کو دے دو، وہ پہن لے گا۔ کیوں پہن لے گا؟ مسجد کا مؤذن اتنا حقیر ہے، مسجد کا خادم اتنا حقیر ہے کہ وہ تمہاری استعمال شدہ چیزیں پہنے گا۔ حضور نے فرمایا مومن تو وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ یہ حضور کا واضح فرمان۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب انسان کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے نہ حسد ہوگا، نہ کینہ ہوگا، نہ بغض ہوگا، نہ منافقت ہوگی۔ جب یہ چیزیں نہیں ہوگی تو پھر جو چیز انسان اپنے لیے پسند کرے گا، اب حسد تو ہے نہیں دوسرے مسلمان کے لیے، حسد تو نہیں ہے نا، بغض بھی نہیں ہے، کینہ بھی نہیں ہے، منافقت بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، دوسرے مسلمان کے لیے دل صاف ہے، تو جو چیز بندہ اپنے لیے پسند کرے گا وہ لازمی طور پر یہ پسند کرے گا کہ جو چیز میں خود پسند کر رہا ہوں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کروں۔ اگر حسد ہوگا، کینہ ہوگا، بغض ہوگا، کمتری ہوگی، حقارت سے دوسرے مسلمان کو دیکھے گا، تبھی جا کے یہ چیزیں پیدا ہوں گی کہ نہیں میں بھی 2000 کا پہنوں اور مسجد کا مؤذن بھی 2000 کا سوٹ پہنے، میں بھی 2000 کا اور دروازے پر فقیر آیا ہوا بندہ بھی 2000 کا سوٹ پہنے، تو مجھ میں اور اس میں پھر فرق کیا رہا؟ مجھ میں اور اس میں فرق کیا رہا؟ یہ فرق ہم نے آج بنا لیا ہے۔ تو یہ حضور کا واضح فرمان، فرمایا وہ مومن ہے ہی نہیں، ابھی وہ ایمان سے بہت دور ہے، اپنے ایمان کو کامل کرنا ہے، تو فرمایا اپنے لیے جو چیز پسند کرو وہی چیز مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ ایمان کامل اسی وقت بندے کا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بسا لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرتا ہے، پھر وہ جنت کی دعا جب اللہ سے کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا بھی سنتا ہے، جہنم سے بچنے کی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا بھی سنتا ہے، جب پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات کی دعا کرتا ہے اللہ پھر اس کی دعا کو سنتا ہے۔ کب؟ کہ جب بندے کا دل جو ہے وہ صاف ہو، مسلمان بھائی کے لیے بھی کلمہ پڑھا ہے تو اس کا حق بھی ادا کرے، مسلمان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اسی وقت جا کے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن صفات سے مومن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے، اکمل ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد